الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبیب اللہ. الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت جلوہ گر ہیں. آج یکم محرم الحرام ہے. آج کا دن جہاں اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اسلامی سال کا پہلا دن ہے. محرم الحرام جو کہ ایک بہت حرمت والا مہینہ ہے، اس کا آغاز ہے. وہیں آج یوم شہادت ہے. اللہ اکبر. اس شخصیت کا جو فخر انسانیت بھی ہیں اور محسن اسلام بھی ہیں، جو علم بردار عدل بھی ہیں اور مسلمانوں کے لیے عطائے رب لم یزل بھی ہیں، نائب نبی بھی ہیں، داماد علی بھی ہیں، زینت منبر رسول بھی ہیں اور شہید محراب حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فاروق اعظم کہ ہر صحابی طالب اسلام ہے. یہ طالب اسلام بھی ہیں اور مطلوب اسلام بھی ہیں. ہر صحابی مرید رسول ہے. یہ مرید رسول بھی ہیں اور مراد رسول بھی ہیں. حضور علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ راشد ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء ہیں. اس کے بعد اہل سنت کے عقیدے کے مطابق تمام امتوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کے بعد جو سب سے بلند و بالا شخصیت ہے، جو سب سے افضل شخصیت ہے، وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کی اگر آغاز میں ہی شان کو دیکھا جائے تو جیسا میں نے آغاز کے الفاظ میں کہا کہ ہر صحابی مرید رسول ہے. یہ مرید رسول بھی ہیں اور مراد رسول بھی ہیں. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت اور بہادری کے بڑے چرچے تھے. بڑی ان کی بہادری کے بھی چرچے تھے. ان کی ضرب بھی بے مثال مانی جاتی تھی. ان کی شجاعت کے چرچے تھے. ایسے لڑتے تھے میدان میں کہ ان کے آگے لوگ کھڑے ہوتے گھبراتے تھے. حضور علیہ السلام ایک مرتبہ دعا فرما رہے ہیں. آقا علیہ السلام دعا فرماتے ہیں. حضور علیہ السلام دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ عمر بن ہشام یعنی ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. اس سے کچھ پہلے کا امام قرطبی نے بھی لکھا، رول مانی میں بھی بیان فرماتے ہیں، اور امام فخر الدین رازی نے کبیر میں اس کو بیان کیا. امام جلال الدین سیوطی جلالین میں اس کو بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے تعاقب میں نکلے. جب حضور علیہ السلام کے بارے میں سنا، جب آقا علیہ السلام کی دعوت کے بارے میں سنا، اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو آقا علیہ السلام کے مخالف تھے، آقا علیہ السلام سے دشمنی کیا کرتے تھے. تو یہ کہتے ہیں میں آقا علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے رات کو میں نے آقا علیہ السلام کو ایک مرتبہ مطاف کی جانب جاتے دیکھا. میں نے کہا میں نے دیکھوں یہ کرتے کیا ہیں، پڑھتے کیا ہیں، کہتے کیا ہیں، رات کی تاریکی میں مطاف میں جا کے کیا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام گئے اور کعبہ کے سامنے مطاف میں جا کے بیٹھ گئے. وہ کہتے ہیں میں چھپ کے بیٹھ گیا کہ دیکھوں کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ کیا پڑھتے ہیں، یہ یہاں کیا عمل کریں گے. اور ایک روایت کے مطابق وہ کہتے ہیں جہاں آقا علیہ السلام بیٹھے تھے وہاں سے کچھ آگے ہو کے یہ کعبے کے غلاف کے پیچھے چھپ کے سننے لگے کہ حضور علیہ السلام کیا کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام سورہ الحاقہ کی تلاوت کر رہے تھے. کہا کہ اس میں اتنا ربط تھا، اس میں معانی میں اتنی وسعت اور اتنی گہرائی تھی، اس کلام میں اتنی کشش تھی جو حضور علیہ السلام پڑھ رہے تھے کہ میرا دل اس کی طرف مائل ہوتا چلا جا رہا تھا. کہا اتنا بامانی کلام، اتنا با مقصد کلام، اتنا ربط والا کلام، اتنا پرکشش کلام جب میں نے آقا علیہ السلام کو تلاوت کرتے سنا، میں نے عرب سے سن رکھا تھا کہ یہ بہت بڑے شاعر ہیں، یہ بہت بڑے شاعر ہیں اور ان کی شاعری ایسی ہے کہ جو سنتا ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے. کہا ابھی میرے دل میں یہ خیال ہی آیا کہ یہ بہت بڑے شاعر ہیں. واقعی ہمارے دوسرے لوگ ٹھیک کہتے تھے کہ یہ بہت بڑے شاعر ہیں. کہا آقا علیہ السلام جس نارمل آواز میں تلاوت فرما رہے تھے اس سے اونچی آواز میں آقا علیہ السلام نے فرمایا سورہ الحاقہ کی ہی تلاوت کرتے ہوئے وما ہوا بقول الشاعر قلیلا ما تؤمنون. حضور علیہ السلام نے سورہ الحاقہ کا یہ لفظ اونچا ہو کے تلاوت فرمایا وما ہوا بقول الشاعر. یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے.
قلیل ما تؤمنون، کم لوگ ہیں، تھوڑے لوگ ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں آغوش حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ ایک تو میں یہاں چھپا ہوا ہوں اور چھپ کے میرے دل میں چھپا ہوا ایک خیال آیا کہ یہ شاعر ہیں بہت بڑے اور ان کی شاعری بہت اچھی ہے، اور انہوں نے میری بات کا جواب اونچی آواز میں دے دیا، وما ہوا بقول الشاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں میرے ذہن میں دوسری بات آئی کہ ان کے دشمن کہتے تھے، باقی ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جادوگر بھی ہیں، ان کے پاس ایسا جادو ہے کہ یہ کرتے ہیں تو اگلا جو ہے وہ ان کا دیکھتا چلا رہ جاتا ہے، اگلے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، یہ دل کی باتوں کو جان لیتے ہیں۔ کہا ابھی میرے ذہن میں ایک خیال ہی آیا کہ ہاں یار یہ تو معاذ اللہ جادوگر ہیں بہت بڑے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا وَلَا بِقَوْلِ قَاهِلٍ، یہ کسی جادوگر کا کلام نہیں ہے، قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، کم لوگ ہیں جیسے سمجھ پاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، پہلے میرے دل میں خیال آیا یہ شاعر ہیں، حضور نے فرمایا وما ہوا بقول الشاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ پھر حضور تلاوت فرماتے ہوئے اونچی آواز میں فرماتے ولا بقول قاہل، میرے دل میں خیال آیا کہ یہ جادوگر ہیں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اونچی آواز میں کہا یہ کسی جادوگر کا بھی کلام نہیں ہے۔ کہا پھر میرے ذہن میں آیا پھر یہ ہے کیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ کہا اس دن میرے دل پہ یہ یقین آ گیا کہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ عام شخصیت نہیں ہے، اور جو یہ کلام پڑھ رہے ہیں یہ عام کلام نہیں ہے۔ کہتے پھر میں دو کیفیات میں رہتا، کبھی حضور کی سابقہ عداوت جو دل میں تھی وہ غالب آ جاتی، اور کبھی اس دن کے وہ جو کشش محسوس ہوئی تھی وہ کشش غالب آ جاتی، اور دل کہتا کہ یار وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے اور وہ کلام کوئی عام کلام نہیں ہے۔ اسی کشمکش میں رہتے، وہی کیونکہ ان کی بہادری کا بھی شعرا تھا، حضرت فاروق اعظم کی جو جرت ہے اس کا بھی شعرا تھا، کفار مکہ کی جانب سے ان کو پریشرائز کیا جا رہا تھا، بار بار کہا جا رہا تھا کہ جاؤ مسلمانوں کے نبی پر حملہ کرو معاذ اللہ اور مسلمانوں کا کام تمام کر دو۔ ایک دن سیدنا فاروق اعظم کو جب بہت زیادہ کہا گیا اور پھر یہ ایک کشمکش میں بھی تھے، انہوں نے کہا آج اس کشمکش کو بھی ختم کرتے ہیں اور یہ جو میرے سے تقاضا کیا جا رہا ہے اس کو بھی پورا کر دیتے ہیں۔ ترمذی میں موجود ہے فاروق اعظم تلوار تیز کر رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کے نبی پر معاذ اللہ حملہ کرنا ہے، یہاں وہ تلوار تیز کر رہے ہیں، وہاں حضور کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ عمر بن حشام یعنی ابو جہل بن حشام یا عمر بن خطاب کے میں سے جو تجھے پسند آئے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا کر دے۔ فاروق اعظم تلوار لے کے نکلتے ہیں، کسی نے کہا عمر کہاں کے تیور ہیں؟ کہا آج میں مسلمانوں کے نبی پر حملہ کرنے جا رہا ہوں اور مسلمانوں کا کام آج اللہ تمام کرنے جا رہا ہوں۔ کہنے والے نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی کے پاس بعد میں جانا، پہلے جاؤ اپنی بہن کی خبر لو، تمہاری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے، تمہارا بہنوئی بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ فاروق اعظم کے غصے میں اضافہ ہوتا ہے، تیز قدموں کے ساتھ اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں، تو اندر سے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے اور غصہ آتا ہے، دروازہ کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بہن اور بہنوئی جو ہے وہ تلاوت کر رہے ہیں۔ کہا کہ کیا میں نے جو سنا وہ صحیح ہے؟ تم بھی محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ چکے ہو؟ انہوں نے تو اس میں گرامی لیا خالی کہ تم بھی ان کا کلمہ پڑھ چکے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں الحمدللہ ہم مشرف اسلام ہو چکے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے خوب مارا اپنی بہن کو اور خوب لگائی اپنے بہنوئی کو، جب مار مار کے تھک گئے نا، پوچھا کہ اب رسول اللہ کو چھوڑو گی اور اپنے باپ دادا کے دین پہ واپس آؤ گی؟ بہن نے کہا کہ عمر اگر تم خطاب کے بیٹے ہو، اگر تم خطاب کے بیٹے ہو، حضرت کے لیے کرسی کی درخواست کی تھی آپ سے، اگر تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں خطاب کی بیٹی ہوں۔ کرسی سے زیادہ امپورٹنٹ بات میری ہے، اگر میں وہاں دیکھنے والوں سے روک کے پوچھوں تو شاید بتانا مشکل ہو جائے، اس لیے توجہ یہاں ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ قبلہ آپ کرسی پہ تشریف لے آئیے، کہ کرسی پہ تشریف لے آئیے۔ جب فاروق اعظم نے مار مار کے پوچھا کہ کیا اب دامن مصطفیٰ چھوڑو گے؟ بہن نے کیا کہا؟ بہن نے کہا کہ اگر عمر تم خطاب کے بیٹے ہو نا تو میں خطاب کی بیٹی ہوں، جان چاہتی ہے جو چلی جائے، دامن مصطفیٰ اب ہاتھ سے نہیں جائے گا۔ حضرت عمر حیران ہوئے، کہا کہ بھئی ایسا کون دل ربا ہے جس کو دل دیا ہے کہ جان جاتی ہے تو قربان کرنے کو تیار ہو لیکن ان کا دامن چھوڑنے کو تیار نہیں ہو؟ کہا جو پڑھ رہے تھے مجھے پڑھ کے سناؤ۔ جب بہن سے سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنی، حضرت فاروق اعظم کے دل میں حضور کی محبت آئی، اسلام کی حقانیت کا اندازہ ہوا، کہا چلو مجھے رسول اللہ کے پاس لے کے چلو۔ پاس ہی ایک صحابی تھے، حضرت عمر کا کیونکہ غصہ بڑا مشہور تھا، جب انہوں نے بہن اور بہنوئی کو لگانا شروع کی تو وہ صحابی ذرا ہٹ گئے تھے، وہ صحابی فوراً باہر آئے، سامنے آئے، کہا عمر مبارک ہو،
مجھے لگتا ہے حضور کی دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ میں نے آج ہی حضور کو یہ دعا کرتے سنا تھا کہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، لگتا ہے تیرے حق میں دعا قبول ہو گئی ہے۔ حضرت فاروق اعظم جاتے ہیں، دوبارہ صاف لباس پہنتے ہیں، پاکیزہ لباس پہن کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہاں بھی عجیب منظر ہے، حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ دروازے پہ کھڑے ہیں، اور بعض روایات کے مطابق، مضبوط روایات کے مطابق 4 دن پہلے ہی وہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، دروازے پہ کھڑے ہیں۔ کسی نے کہا حمزہ عمر آ رہا ہے اور گلے میں تلوار لٹکائی ہے۔ حضرت حمزہ نے کہا اس کو بتا دو، اگر تو حضور کی دعا قبول ہو گئی ہے اس کے حق میں تو مرحبا، ورنہ اس کو بتا دو کہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر دروازے پہ کھڑا ہے۔ اسد اللہ و اسد رسول اللہ دروازے پہ کھڑا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا شیر دروازے پہ کھڑا ہے۔ فاروق اعظم آتے ہیں، حضرت حمزہ ان کی تلوار کو پکڑتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں لے کے آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا عمر کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم حق کو قبول کر لے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہو۔ اللہ اکبر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو جاتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کلمہ پڑھاتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی نقل کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا خوش ہوئے اور صحابہ اتنا خوش ہوئے کہ مکہ میں وہاں جہاں آقا علیہ السلام موجود ہے وہاں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ کہا دارالارقم سے آنے والی اللہ اکبر کی صدائیں اتنی اونچی تھی کہ مطاف میں بیٹھے مشرقین نے پوچھا آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ اتنا خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ سیوطی لکھتے ہیں کہ جب ان کو یہ پتا چلا کہ عمر بن خطاب مسلمان ہو گیا ہے، انہوں نے کہا مسلمان ہم سے بدلہ لے گئے ہیں، مسلمانوں نے ہم سے بدلہ لے لیا کہ عمر بن خطاب کو ہم سے لے گئے۔ اللہ اکبر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ یہیں پہ جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں۔ امام سیوطی لکھتے ہیں کہ جبرائیل حضور کو سلام کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہے، اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس طرح زمین پہ صحابہ خوش ہو رہے ہیں آسمان پہ فرشتے عمر کے اسلام پر خوشیاں منا رہے ہیں، اور میں ملائکہ کی جانب سے اور اپنی جانب سے آپ کو مبارک دینے آیا ہوں کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کا جھنڈا پکڑاتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے امام سیوطی نقل کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہ ہم سچے نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا عمر ہم ہی سچے ہیں الحمدللہ۔ کہا پھر ہم دارالارقم میں چھپ کے عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ میں بھی حاضر ہوں اور حمزہ بھی حاضر ہے، چلیے دیکھتے ہیں کس کی جرت ہے کہ رستے میں آ کے روکے۔ بھائی کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، خطاب کے بیٹے کی آمد کا اثر ہے۔ سیدنا فاروق اعظم آگے چلتے ہیں، 2 قطاریں لگتی ہیں، ایک قطار کے آگے اللہ کا شیر عمر بن خطاب کھڑا ہوتا ہے، ایک قطار کے آگے اللہ کا شیر امیر حمزہ کھڑا ہوتا ہے، پیچھے قطاریں لگی ہیں، بیچ میں رسول اللہ ہے۔ اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے مطاف میں جاتے ہیں، وہ جو مطاف میں آنے نہیں دیکھتے تھے روکنے کے لیے بھاگے بھاگے آتے ہیں، جیسے ہی دیکھتے ہیں آگے عمر آ رہا ہے انہی قدموں سے واپس بھاگتے ہیں اور اپنے گھروں میں جا کر چھپ جاتے ہیں۔ فاروق اعظم ہر مشرک کے دروازے پہ جاتے ہیں، ہر دشمن مصطفیٰ کا دروازہ کھٹکاتے ہیں اور فرماتے ہیں سن لو آج کے بعد رسول اللہ کے بارے میں کوئی بکواس کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا عمر ان کا غلام ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مرتبہ عطا فرماتے ہیں میرے 4 وزیر ہیں، 2 آسمانوں پہ ہیں اور 2 زمینوں پہ ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل و میکائیل آسمان پہ میرے وزیر ہیں اور ابو بکر و عمر زمین پہ میرے وزیر ہیں۔ اللہ اکبر، میں نے بہت اختصار سے بات کرنی ہے، امام چند منٹ میں بات کو ختم کر دینا ہے۔ آج سیدنا فاروق اعظم کا یوم ہے، ترمذی میں موجود ہے، مولا کائنات زوج بطول شیر خدا باب المدینۃ العلم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر کے غصے سے بچو، جب عمر جلال میں آتا ہے تو اللہ کو بھی جلال آ جاتا ہے۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت سعد بن نبی وقاص کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ خواتین اکٹھی تھی، کچھ صحابیات اکٹھی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے شریعت جاننے کی خاطر، سوال کرنے کی خاطر، اپنی عرضیں کرنے کی خاطر آواز کچھ اونچی ہو گئی۔ نیت بے ادبی کی نہیں تھی، لیکن بات کرتے ہوئے کچھ عرض کرتے ہوئے رش ہے، آواز کچھ اونچی ہو جاتی ہے۔ بخاری میں موجود ہے، اتنے میں عورتیں دیکھتی ہیں عمر بن خطاب آ رہے ہیں، سب ڈر کے پیچھے چلی گئی، سب ڈر کے چھپ گئی کہ عمر آ رہا ہے، ہماری آوازیں کچھ اونچی تھی، عمر کا جلال بہت زیادہ ہے۔
بخاری میں موجود ہے، آقا علیہ السلام یہ منظر دیکھ کے مسکرانا شروع ہو گئے۔ حضرت عمر آتے ہیں اور آج ان صحابیات کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں سوال کرنا ہے تو آواز آہستہ رکھو، حضور کی بارگاہ میں عرض بھی کرنی ہے تو جتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو آواز آہستہ رکھو، آواز اونچی کی تو کی کیسے؟ حضور فرماتے عمر ان کو چھوڑو، ادھر آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ تم سے کتنا پیار کرتا ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کیا مقام ہے۔ یہ بخاری میں موجود ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر اللہ کی بارگاہ میں تمہارا یہ مقام ہے، اللہ نے تمہیں یہ مرتبہ دیا ہے، تم جس رستے سے گزرو شیطان وہ رستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ اب یہاں پر میں تقابل نہیں کر رہا، اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے، یہ بالکل اہل سنت کا واضح عقیدہ ہے کہ انبیاء سے افضل غیر نبی نہیں ہو سکتا، تو غیر نبی انبیاء سے افضل نہیں ہو سکتا، تو تقابل ہے ہی نہیں۔ لیکن میں یہ بتا رہا ہوں آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا نا، جب وہ باغ کا مسئلہ ہوا یا جب وہ گھوڑوں کا مسئلہ ہوا، جب باغ کا مسئلہ ہوا، وہ باغ نہیں رکھنا چاہ رہے تھے جس کی وجہ سے وظیفہ رہا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میرے غلاموں کو بنی اسرائیل کے نبیوں جیسی شان دی ہے۔ مقام و مرتبے میں انبیاء بلند ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک طرف ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، 3 بار شیطان روکنے کی کوشش کرتا ہے، ناکام ہوا، ذلیل ہوا۔ آج تک جب حج آتا ہے تو ہر حاجی اس کو اس کی اس حرکت پہ پتھر مار کے ذلیل کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ذلت اس کا مقدر ٹھہری تھی اور آج تک اس کی وجہ سے ذلیل ہو رہا ہے، لیکن 3 بار روکنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ اور یہاں میرے نبی تو میرے نبی ہیں، انبیاء افضل ہیں، لیکن میرے نبی کی غلام کی شان دیکھو، میرے نبی کا عمر جس رستے سے گزرتا ہے حضور فرماتے ہیں شیطان وہ رستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے جدھر سے عمر کا گزر ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ علیہ السلام کے غلام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے اور ان کی شان ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث کنز العمال میں موجود ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یہ غور سے سنیے، آقا فرماتے ہیں جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عمر جہاں ہے وہاں حق ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمان کہتے ہیں کنز العمال میں موجود ہے کہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، یہ آخری چند منٹ بڑے غور سے سنو سیدنا فاروق اعظم کا مقام و مرتبہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں حضرت سلمان کہتے ہیں میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا، کنز العمال میں یہ حدیث موجود ہے، اتنے میں نے دیکھا کہ عمر آئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا عمر ہے۔ آقا علیہ السلام کے چہرہ مبارک پہ مسکراہٹ آ گئی، حضور نے فرمایا ابو سعید یہ دیکھو، حضور نے فرمایا سلمان یہ دیکھو یہ میرا عمر ہے۔ پھر آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں میرا عمر بہادر ہے۔ آقا علیہ السلام اپنے غلام پہ یوں شفقت فرما رہے ہیں میرا غلام عمر بہادر ہے۔ اپنے خاص پہ ناز کیا جاتا ہے نا، آقا فرما رہے ہیں میرا عمر مومن ہے۔ آقا فرماتے ہیں میرا عمر سچا ہے۔ آقا فرماتے ہیں میرا عمر متقی ہے۔ آقا فرماتے ہیں میرا عمر ملک الاسلام، اسلام کا بادشاہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرا عمر ہدایت کا نور ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے عمر ہلاکت ہو اس کے لیے جس نے تجھ سے دشمنی کی، اور خیر ہے اس کے لیے ہدایت کا رستے پہ وہ جس نے تیری اطاعت کی۔ یہ شان عمر بن خطاب ہے تو رسول اللہ علیہ السلام خود بیان فرما رہے ہیں، جو آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے بیان ہو رہی ہے۔ آقا علیہ السلام اپنے غلام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں، ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے اور ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے عمر کی زبان پہ حق کو جاری کر دیا ہے۔ بس یہ آخری بات بڑے غور سے سن لیجئے، ہمارے گھنٹوں کے خطاب تو سنے جا سکتے ہیں جو موجود ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم کی شان میں، گھنٹوں کے خطاب مختلف عنوانات کے ساتھ شان فاروق اعظم ہے، آپ سماعت کر سکتے ہیں ان کو، لیکن یہاں پر یہ اس آخری بات کو سن لیجئے۔ آقا فرماتے ہیں کہ عمر کی زبان پہ اللہ نے حق کو جاری کیا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا کہ لوگ حضور کی بارگاہ میں اپنا رائے پیش کر رہے ہوتے، عمر بن خطاب رائے پیش کرتے تو قرآن عمر کی رائے کے مطابق نازل ہو جاتا۔ یہ شان ہے فاروق اعظم کی، قرآن عمر بن خطاب کی رائے کی تصدیق کرتا۔ اور بھائی تم کل کے خلاف بول رہے ہو، کیا کسی کی بات ان تک پہنچے گی؟ اور ویسے بھی یہ یاد رکھنا، کوئی میرے گھر میں ہونا اگر کوئی اس کے خلاف
خلاف بات کرے تو پھر ذمہ داری اس کی نہیں ہے، ذمہ داری میری ہے کہ بھائی یہ میرے گھر میں ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنا میری ذمہ داری ہے۔ یہاں کوئی میرا مہمان آیا، آپ اٹھ کے اس کا برا بھلا کہنا شروع ہو گئے تو میں کہوں گا بھائی اس کا نہیں تو میرا لحاظ کر لو کہ میرے گھر میں ہے، میرا مہمان ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں عمر بن خطاب کا اپنا مزار کہاں ہے؟ عمر بن خطاب اپنے گھر میں نہیں رہتے، عمر بن خطاب مصطفیٰ کے گھر میں اور مصطفیٰ کے ذمے میں رہتے ہیں۔ تو وہاں کسی کی کوئی بات پہنچے گی، وہاں کسی کی کوئی گالی پہنچے گی، وہاں کسی کی کوئی مخالفت پہنچے گی؟ نہیں بھائی، وہ تو ادھر رہتے ہیں جہاں اللہ کی طرف سے سلام پہنچتے ہیں۔ تو میں بات کیا کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آخری بات، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ کوئی رائے پیش کرتا تو قرآن کنز العمال میں موجود ہے، عمر بن خطاب کی رائے کے مطابق نازل ہو جاتا، اور محدثین بعض نے تو اس سے زیادہ کہا، لیکن زیادہ مفسرین نے کہا 21 کے قریب قرآن میں ایسے مقام ہیں۔ کتنے؟ 21 کے قریب قرآن میں ایسے مقام ہیں جہاں قرآن عمر بن خطاب کی رائے کے مطابق نازل ہوا۔ بخاری و مسلم میں موجود ہے، پہلے جب امہات المومنین کے پاس لوگ دور سے آتے اپنا سوال کرنے کے لیے چلے جاتے، وہ مومنوں کی مائیں ہیں، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، مومنین کی مائیں ہیں، لوگ اپنی ماؤں سے جا کر سوال کرتے وہ جواب ارشاد فرماتی۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب نے عرض کی یا رسول اللہ لوگ دور دور سے آتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ اگر امہات المومنین پردے میں رہ کے جواب دیا کریں۔ ابھی پردے کا مشورہ دے رہے ہیں، وہاں سے قرآن کی پردے کے متعلق سورہ احزاب کی آیات نازل ہو جاتی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی عورتوں پر پردے کو فرض فرما دیتا ہے۔ بخاری و مسلم میں موجود ہے، پہلے جب بھی کہیں نماز کا وقت آتا حضور علیہ السلام کا مصلی وہیں پہ بچھا لیا جاتا مطاف میں اور وہاں نماز ہو جاتی۔ بخاری و مسلم میں حضرت فاروق اعظم عرض کریں یا رسول اللہ کیا ہی اچھا ہو کہ آپ کا مصلی مستقل جو ہے وہ مقام ابراہیم کو بنا دیا جائے۔ ابھی وہ عرض کر رہے ہیں، قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیات نازل آ جاتی ہے، میرے حبیب مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا لیجئے۔ امام حاکم نقل کرتے ہیں عمر بن خطاب دعا کر رہے ہیں، اس وقت شراب حرام نہیں ہے، یا اللہ شراب کو حرام کر دے، یا اللہ شراب کو حرام کر دے، یا اللہ شراب مسلمانوں پر حرام کر دے۔ ابھی وہ دعا کر رہے ہیں اور وہاں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ شراب کو مسلمانوں کے لیے حرام کر دیتا ہے۔ یہودی اور مسلمان کا مسئلہ جب حضرت عمر بن خطاب نے جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے فیصلے کا انکار کرنے پر منافق کا فیصلہ کیا، اللہ اکبر، لوگوں نے اختلاف کیا کہ عمر نے مومن کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا۔ عمر کی تائید میں قرآن نازل ہوتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اور کئی مقامات ایسے ہیں۔ بدر پہ جب جا رہے ہیں آقا علیہ السلام صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں کیا رائے ہے؟ قرآن عمر بن خطاب کی رائے کی تصدیق کرتا ہے، یہ شان ہے عمر بن خطاب کی۔ حضرت ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب موجود ہیں، میرے پیر طریقت جلوہ گر ہیں، یہ جو آقا علیہ السلام کی حدیث ہے نا تو ترمذی میں موجود ہے اور طبرانی میں بھی موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ محدثین کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عمر بن خطاب میں وہ تمام خوبیاں موجود تھی جو ایک نبی میں ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ حضور آخری نبی ہیں، حضور آخری رسول ہیں، ہر اعتبار سے حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، حضور کے بعد کسی نئے نبی کا آنا ممکن نہیں ہے، حضور تاجدار ختم نبوت ہے۔ اس لیے کہا کہ اے عمر میرے بعد، حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ کہا نبی سے شیطان بھاگتا ہے، عمر جس رستے سے گزرے اس رستے سے شیطان بھاگتا ہے۔ نبی کی زبان پہ اللہ حق جاری کرتا ہے، عمر کی زبان پہ اللہ نے حق جاری کیا ہے۔ کہا یہ وجہ ہے کہ آقا فرما رہے ہیں کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ فرمایا کہ عمر کا اللہ کی بارگاہ میں یہ مقام ہے، اگر عمر غصے میں آ کے اپنی مونچھ میں ہاتھ پھیرتا ہے نا اللہ کے معاملے میں غیرت کے اوپر، تو اس کے غصے کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ایک بار عرش لرز جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جبرائیل حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا اے جبرائیل کے آسمان والے عمر کو جانتے ہیں؟ حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے عمر کے وہ فضائل جو آسمان والے بیان کرتے ہیں وہ اتنا عرصہ بیان کرتا رہوں جتنا عرصہ نوح علیہ السلام دنیا میں رہے، یا رسول اللہ 1300 سال ختم ہو جائے گا لیکن عمر کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ یہ شان ہے
ہے سیدنا فاروق اعظم کی. آخری 1 منٹ میں جس میں میں نے مائک کو چھوڑنا ہے, حضرت سیدنا فاروق اعظم کی سیرت کو پڑھا کرو, حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو پڑھا کرو, حضرت سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں اپنے بچوں کو بتایا کرو. ان کا نام ہی ایسا ہے جن کا نام سن کے شیطان بھاگ جاتا ہے. میں اپنے امام کے آخری 2 شعروں پر اپنی بات کو ختم کروں گا. وہ عمر جس کے ادا پہ شیدا سقر, سقرات کیا ہے؟ جس کا ادا پہ جہنم کی آگ شیدا ہوگی, جس کا دشمن جہنم کا ٹھکانہ بنیں گے, جہنم کا ان کا ٹھکانہ بنے گی. وہ عمر جس کے ادا پہ شیدا سقر, اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. سب حضرت عمر کو سلام کرو. اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. فاروق حق و باطل امام الہدا, حق اور باطل میں فرق کرنے والا, ہدایت کا امام. تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام. اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں لٹکتی ہوئی تلوار. تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام. ترجمان نبی ہم زبان نبی, ترجمان نبی. وہ عمر ترجمان نبی, ہم زبان نبی. ترجمان نبی ہم زبان نبی. جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. جان شان عدالت. اللہ تعالی ہمیں حضور کا وفادار رکھے. یہ اگلا پورا عشرہ بلکہ پورا مہینہ اہل بیت اطہار کے ذکر کا ہے. اس میں روزانہ انشاءاللہ شہدائے کربلا بالخصوص اور اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے رہیں گے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ.